ایران نے عالمی ایوانوں میں بھی اسرائیل کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ایرانی سفیر نے امریکہ اور اسرائیل کا ایک اور خطرناک کھیل بگاڑ دیا۔ 192 ممالک کی موجودگی میں اسرائیل کے ایٹمی کھیل کا پردہ فاش کر دیا۔ دنیا کو جوہری ہتھیار استعمال نہ کرنے کا درس دینے والا اسرائیل اور امریکہ کی ساری منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ایرانی سفیر کی ایک تقریر نے ساری چالیں ناکام بنا دی۔ اسرائیل اقوام متحدہ میں کیا کرنے والا تھا اور اس میں ایران کے ایٹمی طاقت بننے کا کیا ذکر تھا؟ ساری قراردادیں ٹھس ہو گئیں۔ ایران نے ایک بار پھر سے شکار پکڑ لیا۔ تمام عالمی طاقتوں کی موجودگی میں امریکہ اسرائیل کی طبیعت صاف کر دی۔ دنیا کو اصل تباہی کی جانب سے لے کے جانے والے اسرائیل اور امریکہ سکتے میں آ گئے۔ ایرانی سفیر نے کیا کیا شواہد پیش کیے اور اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کو اس سے کیا خطرات ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کون سی اہم ترین پیش رفت سامنے آئی ہے، جس پر ایران کے وزیر خارجہ نے بھی خوشخبری سنا دی ہے۔ دوستوں، اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے کہا کہ دنیا سے کیمیائی ہتھیاروں کے خاتمے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ ایران کی نائب مندوب زہرا ارشادی نے مغربی ایشیا کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ایران کا یہ دیرینہ موقف ہے کہ کسی بھی حالت میں کسی بھی مقام پر اور کسی بھی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال قابل مذمت ہے، لیکن کنونشن کا ایسا واحد رکن ملک امریکہ ہے جس کے پاس اب بھی کیمیائی ہتھیار موجود ہیں اور ان ہتھیاروں کو ختم کرنے کے بارے میں اس نے مقررہ وقت سے متعلق اب تک اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا ہے۔ دوستو، ایران کی نائب مندوب زہرا ارشادی نے کہا کہ اس کنونشن کے عالمی ہدف کے حصول میں ایک اور سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل ہے۔ کنونشن میں شمولیت کے لیے غاصب صہیونی حکومت پر ہر طرح کا دباؤ ڈالے جانے کی ضرورت ہے تاکہ کنونشن میں اسرائیل کی غیر مشروط شمولیت کے ساتھ اس کا اہم ترین اور اعلیٰ ترین ہدف پورا ہو سکے۔ دوستو، ایرانی مندوب کے بعد اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباغ نے بھی اجلاس سے خطاب میں کیمیائی اسلحے کے استعمال کو قابل مذمت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شام کیمیائی ہتھیاروں کے خاتمے کے کنونشن میں 2013 میں شامل ہوا اور دمشق نے بہت مختصر مدت میں اپنے کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک شام کے خلاف اپنا دشمنانہ اہداف کے حصول کی خاطر کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کے امور کو سیاسی رنگ دے کر اس تنظیم کو منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بسام سباغ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی مغربی ملکوں کے دباؤ میں ہی دہشت گردوں کے پاس کیمیائی ہتھیار ہونے اور ان کے ذریعے ان ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق شام کی رپورٹ کو دانستہ طور پر نظر انداز کر رہی ہے۔ دوستو، خیال رہے کہ امریکہ اور بعض مغربی ممالک 2011 میں شام کا بحران شروع ہونے کے وقت سے ہی دہشت گردوں کے مقابلے میں شامی فوج کی پیش قدمی روکنے اور دہشت گردوں کی حمایت کی غرض سے شام پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام لگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور یہ بھی قابل ذکر ہے کہ شام کا بحران 2011 میں شروع ہوا، جس کا مقصد خطے کے حالات کو صہیونی حکومت کے مفاد میں بدلنا تھا، لیکن شامی فوج ایران اور روس کی حمایت سے دہشت گرد گروہ داعش کی کمر توڑنے میں کامیاب رہی۔ اس وقت باقی بچے دہشت گرد بھی شکست کے قریب ہیں، جس سے اسرائیل کو سخت تشویش لاحق ہے۔ دوستو، ایران کے وزیر خارجہ نے ناروے کے وزیر خارجہ کے ساتھ ویانا جوہری مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیانی نے ناروے کی وزیر خارجہ اینکن ہویت فیلڈ کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے ایران اور دوسرے ممالک کے درمیان ویانا میں جاری مذاکرات کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر مقابل فریق اپنے وعدوں پر عمل کریں تو ایران بھی اپنے اقدامات پر نظر ثانی کرے گا۔ حسین امیر عبداللہیانی نے ناروے کے عوام اور حکومت کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ناروے کی رکنیت کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت پر زور دیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی امور پر مشاورت کو مضبوط بنانے کی توقع ظاہر کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کی اعلیٰ اقتصادی اور تکنیکی صلاحیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تعاون کو مضبوط بنانے کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے یمن اور افغانستان کے نازک حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شاید کہ شدید سردی کی وجہ سے روزانہ 5000 افغان مرد
عورتیں اور بچے ایرانی سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں، جس سے ایران میں داخل ہونے والے افغان مہاجرین کی تعداد گزشتہ 4 مہینے کے دوران میں تقریباً 8 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان پناہ گزینوں کو خدمات فراہم کرنے کے خواہاں ہیں جو افغانستان کی سرحدوں میں ہیں، اور اگر ناروے کی حکومت مہاجرین کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے تو ہم یہ امداد ہوائی اور زمینی راستے سے ان تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ حسین امیر عبداللہان نے یمن اور افغانستان کے موضوع پر ناروے کے ساتھ مشاورت جاری رکھنے کے لیے اسلامی جمہوریہ کی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے ایک جامع حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا جس میں افغانستان کی تمام اقوام شامل ہوں۔ دوستوں، اس ٹیلی فونی گفتگو میں ناروے کی وزیر خارجہ آنکن ہویتفلد نے بھی افغان مہاجرین کی مدد کے لیے ایران کی ذمہ دارانہ کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف ہمیں بلکہ پوری عالمی برادری کو افغان عوام کے لیے آپ کی انسانی امداد کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ انہوں نے یمن اور افغانستان کی بحران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جون میں ہم اوسلو میں ایک اجلاس منعقد کریں گے جس میں یمن اور افغانستان کے بحران پر گفتگو کی جائے گی، اور میں آپ کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دیتی ہوں۔ انہوں نے ویانا مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ویانا مذاکرات پر ہماری قریب سے نظر ہے اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ ایران کی تعمیری تعاون سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے دونوں فریقوں کے درمیان ویانا مذاکرات کے ایک اچھے معاہدے پر منتج ہونے کی امید کا بھی اظہار کیا جو افغانستان کی سرحدوں میں ہیں، اور اگر ناروے کی حکومت مہاجرین کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے تو ہم یہ امداد ہوائی اور زمینی راستے سے ان تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ حسین امیر عبداللہان نے یمن اور افغانستان کے موضوع پر ناروے کے ساتھ مشاورت جاری رکھنے کے لیے اسلامی جمہوریہ کی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے ایک جامع حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا جس میں افغانستان کی تمام اقوام شامل ہوں۔ دوستوں، اس ٹیلی فونی گفتگو میں ناروے کی وزیر خارجہ آنکن ہویتفلد نے بھی افغان مہاجرین کی مدد کے لیے ایران کی ذمہ دارانہ کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف ہمیں بلکہ پوری عالمی برادری کو افغان عوام کے لیے آپ کی انسانی امداد کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ انہوں نے یمن اور افغانستان کی بحران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جون میں ہم اوسلو میں ایک اجلاس منعقد کریں گے جس میں یمن اور افغانستان کے بحران پر گفتگو کی جائے گی، اور میں آپ کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دیتی ہوں۔ انہوں نے ویانا مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ویانا مذاکرات پر ہماری قریب سے نظر ہے اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ ایران کی تعمیری تعاون سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے دونوں فریقوں کے درمیان ویانا مذاکرات کے ایک اچھے معاہدے پر منتج ہونے کی امید کا بھی اظہار کیا۔